اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبوت پر ایمان، رسالت میں ایمان، رسالت پر ایمان ایسی لانا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، جیسا قرآن کریم کے اندر تلقین اور تاکید ہے کہ نبی کو نبوت کے اور رسالت کے منصب پر تم نے فائز ماننا ہے، ایسے ہی ماننا ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہ محمد از اے گریٹ مین، محمد از اے گریٹ لیڈر۔ آج کی مغربی دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ مانتی ہے، بلکہ ایک مغربی آتھر نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی، ان 100 بڑے آدمیوں میں پہلا نام اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، اور جبکہ لکھنے والا عیسائی تھا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ یار عجیب آدمی ہو، ہمارا اور تمہارا پیغمبر تو عیسیٰ ہے، تو آپ پہلے نمبر پہ اپنے پیغمبر کا نام رکھتے، تم نے محمد کا نام کیوں رکھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، اور یہ بات اس نے مقدمے میں لکھی ہے، اس انگریزی کتاب کے مقدمے میں لکھی، کہا کہ اصل میں میرے پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ میں محمد کا نام پہلے نمبر پہ لکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جب انسانوں کے ان بڑے لوگوں کے حالات زندگی مطالعہ کیے تو مجھے اتنی کھلی زندگی کسی کی نظر نہیں آئی جیسی محمد کی نظر آئی۔ اس کے باہر کی زندگی، اس کے گھر کی زندگی، اس کے باطن کی زندگی، اس کے ظاہر کی زندگی، اس کے بازار کی زندگی، اس کے ممبر و محراب کی زندگی، اس کے میدان جہاد کی زندگی، اس کی دوستوں کی زندگی، اس کے ماں بیٹے کی زندگی، باپ کی حیثیت کی زندگی، شوہر کی حیثیت کی زندگی، تاجر کی حیثیت کی زندگی، ایک لیڈر کی حیثیت کی زندگی، جرنیل کی حیثیت کی زندگی۔ فرمایا کہ یہ زندگی کا جتنے پہلو تھے وہ پہلو جتنے واشگاف و واضح محمد کی زندگی کے تھے ایسے مجھے کسی کی نظر نہیں آئے۔ بڑے بڑے لیڈروں کی گھر کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، گھر میں بیویوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسے ہے، گھر میں بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، بیوی ان کو کیسے جواب دیتی ہے، اندر کی زندگی گھر کی چار دیواری میں کیا ہے، خلوت میں ان کے کرتوت کیا ہیں، خلوت سے باہر کیا ہیں۔ اس لیے کہ کہا کہ سیاسی لیڈر سٹیج کے اوپر تو بڑے بن سج کے آ جاتے ہیں، لیکن خلوت کی زندگی ان کی مکروہ گھنونی ہے۔ لیکن محمد کی زندگی عجیب زندگی ہے، کہا کہ باہر کی زندگی اگر صدیق نقل کر رہا ہے تو گھر کی زندگی اس کی بیٹی صدیقہ نقل کر رہی۔ محمد مجھ سے یوں بات کرتے تھے، محمد یوں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میں یوں پانی پیتی کٹورے سے، محمد اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے، جس ہڈی کو چوس کے میں رکھ دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو رہ کے منہ میں چوستے تھے۔ محمد گھر کے اندر سبزی کاٹ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، جوتیاں گانٹ رہے ہیں، گویا کہ گھر کی زندگی کا ایک ایک پہلو، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں رسول اللہ کیسے بیٹھے ہیں وہ تک نقل کیا جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے چھت پہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے اندر کس انداز سے بیٹھے تھے، انہوں نے نقل کیا، اس سے شریعت کے مسئلے نکلے۔ تو کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ اتنی کامل اور مکمل جامع زندگی کسی اور کی نہیں، لہذا محمد کا حق بنتا ہے کہ پہلے نمبر پہ اس کا نام لکھو۔ میری پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا تھا۔ اب دیکھو یہ شخص بھی ان کو بڑا آدمی مان رہا ہے، ان کو ایک گریٹ لیڈر مان رہا ہے، لیکن یہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ وہ ماننا معتبر ہے جو اللہ اور اللہ کی کتاب کا منشا ہے کہ محمد کو کس طرح تم گریٹ مانو، اس حیثیت سے گریٹ مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد یہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، یہ جو بات کرتا ہے جو وحی اترتی ہے وہی بات کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، غضب میں ہوں یا محبت میں ہوں زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو آپ کو نبی کو اسی منصب سے ماننا ہے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی یہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہے، یہ ماننا ایمان ہوگا، یہ معتبر ہوگا۔ اور ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ آج کے لٹریچر کے دین میں آج کی میڈیا کی دنیا کی وجہ سے جانتے سب ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، مجوسی بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، ایتھیسٹ بھی جانتے ہیں، سارے محمد کو جانتے ہیں، لیکن جاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان ہے، ماننا ایمان ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی جب وہ ڈسکوریاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی تفصیلات میڈیا پر محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں،
تو گویا کہ آنکھوں میں روشنی ہے دیکھنے کی، دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے، ماننا نہیں۔ وہاں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، آنکھوں سامنے اندھیرا ہے، لیکن محمد کو مان رہا ہے، وہ ایمان کے پہلے نمبر پہ لکھا جا رہا کہ یہ مومن ہے۔